روزانہ رات سونے سے پہلے صرف 30 سیکنڈ نکال کر یہ عمل کر لو، صبح اٹھتے ہی غیبی دولت ہاتھوں میں ہوگی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اپنی تمام ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں اور دوستوں کے لیے رات سونے سے پہلے کا ایک ایسا طاقتور ترین اور مختصر عمل لایا ہوں جس کے پڑھتے ہی آپ غیبی دولت سے مالا مال ہو جائیں گے، اللہ کی غیبی مدد سے مالا مال ہو جائیں گے۔ یہ اتنا طاقتور ترین اور مختصر عمل ہے کہ جس نے بھی اس کو اپنی زندگی میں رات سونے سے پہلے روزانہ کی بنیاد پر صرف 30 سیکنڈ نکال کے کر لیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی غیبی مدد سے مالا مال کر دیا۔ رزق کے لحاظ سے جو رزق کی نیت کر کے، رزق کی پوری ہونے کی نیت کر کے اس عمل کو رات سونے سے پہلے 30 سیکنڈ نکال کے پڑھ لیتا ہے، اللہ کی طرف سے رزق کے غیبی دروازے کھل جاتے ہیں۔ دولت جو مانگنا چاہتا ہے، چاہے جتنی بھی مانگنا چاہتا ہے، دولت حاصل کرنے کی نیت سے جو شخص رات سونے سے پہلے اس عمل کو صرف 30 سیکنڈ نکال کے کر لیتا ہے، اللہ کی طرف سے غیبی دولت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جو لوگ بے روزگار ہیں، پہاڑوں جتنا قرضہ ہے، رقم نہیں ہے پاس، دولت نہیں ہے چکانے کے لیے، ادا کرنے کے لیے، وہ صرف اور صرف اپنی زندگی میں سے روزانہ کی بنیاد میں 30 سیکنڈ نکال کے رات سونے سے پہلے اس عمل کو کر لیں، انشاءاللہ پہاڑوں جتنا قرضہ بھی کیوں نہ ہوا، اس کی ادائیگی میں، اس کو چکانے میں آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، غیبی مدد کے دروازے کھل جائیں گے، وسیلے اور اسباب پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے۔ جو لوگ اپنی زندگی میں بالکل تھک ہار چکے ہیں، مایوس ہو چکے ہیں، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، رقم نہیں ہے، بالخصوص وہ والدین جن کے ہاں بیٹیاں ہیں، ان کو شادی کروانے کے لیے ان کے پاس رقم نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، قرضہ ہے پہاڑوں جتنا، وہ تمام مائیں بہنیں، وہ تمام والدین رات سونے سے پہلے اس عمل کو کر لیں۔ عمل انتہائی مختصر ہے لیکن اس کے اندر تاثیر بہت زیادہ ہے۔ یہ آزمودہ عمل ہے، آپ جھولیاں اٹھا اٹھا کے مجھے دعائیں دیں گے۔ یہ عمل اتنا طاقتور ترین ہے، روزانہ کی بنیاد پہ اس عمل کو کرنا شرط ہے۔ صرف 30 سیکنڈ رات سونے سے پہلے آپ نکال کے اس عمل کو کر لیں۔ مختصر عمل ہے لیکن اس کے اثرات آپ کی آنے والی ساری زندگی پہ پڑیں گے انشاءاللہ۔ جس مقصد کی پوری ہونے کی نیت سے آپ نے اس عمل کو رات سونے سے پہلے 30 سیکنڈ نکال کے کر لیا، انشاءاللہ غیبی مدد سے آپ مالا مال ہو جائیں گے۔ جو لوگ اپنے رشتہ داروں سے، عزیز و قارب سے تنگ ہیں، ان کے پاس غربت کی وجہ سے کچھ بھی نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، تمام رشتہ داروں نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا ہے اور ہر کوئی ان سے بات کرنا گوارا نہیں کر رہا، ان سے کوئی ملنا نہیں چاہتا، وہ یہ عمل کر لیں، وہ تمام رشتہ دار آپ کی طرف دوڑے آ جائیں گے۔ اللہ پاک آپ کی ایک ایسی زندگی کا آغاز کر دیں گے جہاں آپ بانٹنے والے بن جائیں گے، جہاں آپ تقسیم کرنے والے بن جائیں گے۔ سب پوچھیں گے آپ سے راز آپ کے اس امیر ہونے کا کہ ایسا کون سا عمل کیا کہ اللہ پاک نے راتوں راتوں آپ کی زندگی کو چمکا دیا، آپ کی تقدیر اور نصیب کے ستارے اللہ نے کیسے بلند کر دیے۔ سب آپ سے پوچھیں گے آپ کے اس راز کا کہ ایسا کون سا راز آپ نے اپنی زندگی میں اپنایا کہ راتوں رات آپ کی زندگی بدل گئی، آپ کی نصیب اور تقدیر کے ستارے چمک گئے۔ وہ تمام جتنے بھی لوگ ہیں جو دکھیارے ہیں، جو پریشان ہیں اپنی زندگی سے، مایوس ہیں، آج دن تک ان کا کوئی وظیفہ پورا نہیں ہوا، آج دن تک وہ اللہ کو راضی نہیں کر سکے، آج دن تک وہ اللہ سے کوئی اپنی دعا منوا نہیں سکے، وہ آج تمام کام کاج چھوڑ کے اس عمل کو سیکھ لیں۔ انتہائی مختصر عمل ہے، یقین کریں اس عمل کو اگر آپ نے سیکھ لیا اور روزانہ کی بنیاد پہ
30 سیکنڈ نکال کے اس عمل کو رات سونے سے پہلے کر لیا، اللہ پاک آپ کی تقدیر اور نصیب کے ستارے بلند کر دے گا۔ وہ کچھ بھی آپ کو مل جائے گا جو اس سے پہلے آپ کو نہیں مل سکا۔ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ آپ نے کرنا ہے کیا ہے، اب عمل بتانے لگا ہوں، آپ نے اس عمل کو سیکھنا ہے، یہ ساری زندگی کے لیے اس کو اپنا لیں۔ 30 سیکنڈ کیا ہے اپنی زندگی میں نکال، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے ستارے اللہ پاک بلند کر دے تو زندگی میں سے روزانہ کی بنیاد پہ 30 سیکنڈ نکالنا بہت ہی آسان ہے۔ یہ سودا جو ہے یہ آپ کے لیے بہت ہی بہترین اور عمدہ سودا ہے۔ آپ نے اس عمل کو سیکھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ رات سونے سے پہلے آپ نماز عشاء ادا کر کے تمام کام کاج نپٹا کے سب سے پہلے اس عمل کو کرنے، یعنی بوضو ہونا شرط ہے، اور دوسرا کسی ایسی جگہ کا انتخاب کر لیں جہاں آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کر سکے، جہاں آپ کو کوئی پریشان نہ کرے، کیونکہ جب آپ کا رابطہ اللہ سے ہوگا تو درمیان میں کوئی بندہ نہیں آنا چاہیے، کوئی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے۔ اس عمل کو کرنے کی شرائط یہ ہیں کہ آپ نے بوضو ہونا ہے، دوسرا آپ نے کسی ایسی جگہ کا انتخاب کرنا ہے جہاں آپ کو کوئی خلل نہ ڈالے، آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کر سکے، تیسرا آپ نے آنکھیں بند کر کے اس عمل کو کرنا ہے، اور چوتھا آپ نے اس عمل کے دوران کسی سے بات چیت نہیں کرنی، رازداری سے اس عمل کو کرنا ہے۔ رازداری سے قبولیت اور تاثیر بڑھتی ہے۔ سب سے پہلے آپ بوضو ہو کے کسی ایسی جگہ کا انتخاب کر لیں جہاں تنہائی ہو، آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کر سکے، بوضو ہو کے مسلے میں بیٹھ لیں۔ ایک دفعہ ثواب کی نیت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ آپ درود ابراہیمی پڑھ کے بھیج دیں۔ میرے ساتھ بھی ثواب کی نیت سے ایک دفعہ پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیمی آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علی محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل ترین، مقبول ترین، پرتاثیر اور قبولیت والا جو درود ہے وہ درود ابراہیمی ہے۔ ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے تمام جتنی بھی مقاصد ہے، تمام جتنی بھی حاجات ہیں، اگر آپ کے اوپر پہاڑوں جتنا قرض ہے اس کی پوری ہونے کی نیت کرنا چاہتے ہیں، غیبی مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں۔ بیٹیوں کی شادی کروانا چاہتے ہیں، بیٹوں کی شادی کروانا چاہتے ہیں، پاس رقم نہیں ہے تو غیبی رقم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ سے غیبی مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی نیت کر لیں۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، اس کی پوری ہونے کی نیت کر کے آپ ایک دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، آپ نے یا فتاح یا وہاب، یا فتاح یا وہاب یا رزاق، تین ناموں کو اللہ کے یہ تین نام ہیں، یہ اللہ کے جو تین نام ہیں ان کو آپ نے تینوں کو ملا کے پڑھنا ہے۔ یا فتاح یا رزاق، یا فتاح یا فتاح یا رزاق، یا فتاح یا رزاق۔ آپ نے اللہ کے جو تین نام ہیں ان کو آپ نے یا فتاح یا رزاق، یا فتاح یا رزاق، آپ نے ان کو مکمل طور پہ ملا کے پڑھنا ہے۔ یا فتاح یا رزاق آپ نے ملا کے ایک پڑھنا ہے، یعنی ان ناموں کو ملا کے ایک شمار کرنا ہے۔ یا فتاح یا رزاق ایک بار ہو گیا، یا فتاح یا رزاق دو بار ہو گیا، یا فتاح یا رزاق تین بار ہو گیا۔ آپ نے یا فتاح یا رزاق کو کتنی مقدار میں پڑھنا ہے، آپ نے صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ ایک تسبیح سے مراد ہے 100 دانوں والی ایک تسبیح۔ آپ نے یا فتاح یا رزاق کو آپ نے صرف اور صرف ایک تسبیح، ہاتھ بھی انگلیوں پہ پڑھنا چاہیے یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہیے، جس طرح آپ کو آسانی لگتی ہے۔ یا فتاح یا رزاق کو آپ نے صرف اور صرف 100 دانوں والی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ جب 100 دانوں والی ایک تسبیح پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے پھر دوبارہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ اور سورہ کوثر کو کتنی مقدار میں پڑھنا ہے یہ جاننا بہت خاص ہے۔ ایک دفعہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں، اعوذ باللہ
من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی یا فتاح یا رزاق، یہ جو دو نام اللہ کے، ان دونوں کو ملا کے آپ نے ایک شمار کر کے 100 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے سورہ کوثر کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 سے مراد نہ 11 سے زیادہ نہ 11 سے کم، ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہیے جس طرح آپ کو آسانی لگے۔ فوری طور پہ آخر میں ایک دفعہ آپ نے درود ابراہیمی جس طرح شروع میں پڑھا تھا ایک دفعہ پھر پڑھ لیں، اور دونوں ہاتھ اٹھا لیں، یا ارحم الراحمین کو 3 دفعہ، یا مسبب الاسباب کو 3 دفعہ، یا ذل جلال والاکرام کو 3 دفعہ پڑھ کے خوب روئیں، اور اس کے بعد مانگیں یا اللہ جو بھی حاجت رکھ کے میں نے یہ عمل کیا اللہ اس کو قبول و منظور فرما، تو مانگنے والی ذات ہے، بن مانگے دینے والی ذات ہے۔ یہ عمل کر کے پھر آپ نے سو جانا ہے، پھر کسی سے بات نہیں کرنی، آپ نے کسی سے کوئی تذکرہ نہیں کرنا، اس عمل کے بعد فوری خاموشی اختیار کرنی اور سو جانا ہے۔ انشاءاللہ آپ 24 گھنٹوں میں معجزات دیکھو گے۔ آپ نے اس عمل کو روزانہ کی بنیاد پہ کرنا ہے، روزانہ 30 سیکنڈ نکال کے اس عمل کو کرنا ہے، آپ نے ناغہ نہیں کرنا۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو، تمام حاجات کو قبول و منظور فرمائے گا۔ آمین ثم آمین۔